اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم اومن کان میتا، بھلا وہ کہ جو مردہ ہے، جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اس کو زندگی دی، وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور ہم نے اس کے لیے نور بنایا کہ جس کو لے کے وہ لوگوں میں چلتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس کی طرح ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے، کذالک، اس طرح، زین للکافرین، کافروں کے لیے مزین کیے گئے، ما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کام کرتے رہے، وکذالک جعلنا، اور اس طرح ہم نے بنائے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابر مجرمیہا، اس کے گناہگار بڑے، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں داؤ کریں، وما ینکرون الا بانفسہم، اور وہ نہیں داؤ کرتے مگر خود اپنی جانوں پر، وما یشعرون، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے، قالوا، کہنے لگتے ہیں، لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو بھی دیا جائے مثل اس کی کہ جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، اللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں، حیث یجعل رسالت، کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھنا ہے، سیصیب الذین اجرموا صغار، ان قریب مجرموں کو ذلت پہنچے گی، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور سخت عذاب پہنچے گا اس کی وجہ سے کہ جو وہ داؤ کرتے رہے۔ محترم احباب، آج کے درس کے لیے جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، ان سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے
جو ان سے پہلے گزر چکی، جس کا درس پہلے ہو چکا، اس میں ایک بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ گویا کہ شیاطین وہ اہل ایمان کے مقابلہ میں اپنے داؤ کرتے ہیں، اپنے چیلے چانٹوں سے اہل ایمان کا مقابلہ کروانے اور اہل ایمان کو تنگ کرنے کی کوششیں کرواتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان والوں کو اپنے دین سے پھیر دیں۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے اپنے دین سے ہٹ جائیں، کفر اختیار کر لیں، لیکن دیکھو وہ کہ جو مردہ تھا ہم نے اس کو زندہ کیا۔ مردہ سے مراد کفر کی تاریکیوں میں پڑا ہوا، اور زندہ سے مراد ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کفر کی تاریکیوں میں ایک بندہ پڑا ہوا تھا، پھر اس کو اللہ نے ایمان کی دولت کے ساتھ زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور مقرر کیا، نور بنایا، اس کو ہدایت کی روشنی دی، اور وہ اس ہدایت کی روشنی کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، وہ ہدایت کے اوپر قائم ہے، لوگوں کو بھی ہدایت کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کا حال یہ ہے کہ وہ تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے اور وہ اس میں سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو یہ جو نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے متعلق یہ جو دعو کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور ان کو ایمان سے پھیرنے کی کوششیں کرتے ہیں، تو یہ تو کفر سے ایمان کی طرف آ چکے اور یوں سمجھو کہ مردہ سے زندہ ہو چکے۔ تو کیا یہ اب پھر انہی تاریکیوں کی طرف واپس جانا چاہیں گے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی مدح بھی بن رہی ہے اور ان کو تاکید بھی بن رہی ہے کہ ایسا ہو سکنے والا ہی نہیں کہ یہ دوبارہ تاریکیوں کے اندر چلے جائیں، کفر میں چلے جائیں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے ایمان کی مضبوطی کا تذکرہ ہو گیا، یہ ان کی مدح بن گئی۔ اور دوسرا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تاکید بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تم کو مردہ سے زندہ کیا ہے، کفر کی تاریکیوں سے نکالا ہے، تم کو روشنی مہیا کی ہے، ہدایت کے نور سے جو ہے تم کو رہنمائی دی ہے، تو اب ان کی طرح تم نے نہیں ہو جانا کہ جو تاریکیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وہ کیوں نہیں نکلتے؟ اللہ کہتے ہیں کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اس طرح کافروں کے لیے مزین کیا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے۔ میں نے سورۃ الانعام کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور میں نے ذکر کی تھی، اور بعد میں بھی اس کا تذکرہ 2-3 دفعہ ہوا کہ سورۃ الانعام کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف سلسلے جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں، جن کے اندر سب سے بڑا سلسلہ جو ہے وہ تو دلائل کا سلسلہ ہے۔
اس کے علاوہ کچھ دیگر سلسلے بھی ہیں۔ انہی کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک سلسلہ عدم تسلیم کی وجوہات کا بھی ہے کہ وہ کیوں نہیں مانتے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو ان کے تسلیم نہ کرنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے اعمال مزین ہوئے ہیں، ان کو اپنے وہ برے اعمال جو ہیں وہی اچھے لگتے ہیں، اور وہ چونکہ انہی کو پسندیدہ سمجھتے ہیں تو اسی لیے ان کے اوپر ہی ڈٹے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے۔ یہ عدم تسلیم کی چوتھی وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کی، اور اب اس کا یہاں پر اللہ رب العزت نے اعادہ کر دیا، یہ دوبارہ بھی اللہ نے ذکر کر دی۔ ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر بستی کے اندر مجرموں کو بڑا کر دیا تاکہ وہ اس میں داؤ کریں۔ تو یہ بھی ان کے عدم تسلیم کی وجہ ہے۔ گزشتہ آیات میں 5 وجوہات جو ہیں ان کے عدم تسلیم کی گزر چکی ہیں۔ چھٹی وجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمائی کہ جو مجرم لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، اللہ نے ان کو ہر بستی میں بڑا بنا دیا ہے تاکہ وہ اس کے اندر داؤ کریں، وہ ایمان والوں کے خلاف اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں پر جعلنا جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ 2 مفعولوں کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے 2 مفعول ہونے چاہیے۔ فی کل قریۃ جو ہے وہ اس فعل سے متعلق ہے۔ آگے جو اکابر مجرمیہا ہے تو یہ مجرمیہا یہ اس کا مفعول اول ہے لیکن وہ مؤخر ہے، اور اکابر جو ہے وہ اس کا مفعول ثانی ہے لیکن وہ مقدم ہے۔ تو مفہوم یہ بنے گا کہ ہر بستی کے اندر ہم نے مجرموں کو بڑا کر دیا ہے۔ ایک تعبیر یہ ہے، اور دوسری تعبیر جو کہ عام طور پر کی جاتی ہے تو اس میں اکابرہ کو مضاف اور مجرمیہا کو مضاف الیہ قرار دیتے ہوئے یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں مجرم سردار بنا دیے، بڑے مجرم بنا دیے۔ بہرحال دونوں طرح سے جو ہے وہ اس کا مفہوم وہ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ داؤ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کا جو داؤ ہے وہ خود ان کے اپنے اوپر ہی پڑتا ہے۔ یہ ایمان والوں کو نقصان کوئی نہیں دے سکتے، ان کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال کر کے خود اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو مزید تباہ کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو یہ جو ہے ان کے استقامت کے قدموں کو یہ لغزش میں نہیں لا سکتے، ان کو یہ کفر کی طرف واپس نہیں لا سکتے، بلکہ اپنے ہتھ کنڈے استعمال کر کے خود اپنا نقصان کرتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن ان کو اس کی سمجھ ہی کوئی نہیں۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس کوئی نشان آتا ہے، قالوا، تو کہنے لگتے ہیں کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم کو وہ دیا جائے کہ جس طرح رسولوں کو دیا گیا، اللہ کے رسولوں کو جو چیز دی گئی ہے، کہ ہمارے اوپر بھی فرشتے نازل ہو جائیں، جس طرح یہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر وحی آئی ہے،
تو ہمارے اوپر بھی وہی آ جائے، فرشتے ہمارے سامنے بھی آ جائیں، بلکہ یہاں تک بھی کہہ دیتے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارا رب ہمارے سامنے آ جائے، اور وہ ہمیں جس طرح اللہ کے رسولوں کو جو ہے وہ براہ راست رہنمائی دی گئی ہے تو ہم کو بھی براہ راست رہنمائی دے دی جائے، تو وہ اس طرح کے جو ہے وہ الٹے الفاظ وہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ عالم حیث یجعل رسالت، اللہ خوب جانتے ہیں کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے، کس کو رسالت عطا کرنی ہے، یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ ان کے مانگے سے رسالت ملنے والی کوئی نہیں، رسالت جو ہے وہ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام ان کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل فرما دیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آ جاتے، اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آ کے ہم کو ہدایت دے دیتے، تو یہ چیزیں یہ ان کو ملنے والی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں رسالت عطا کرتے ہیں، اور اب تو اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے، کسی کو بھی اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب نبوت اور رسالت تو عطا کوئی نہیں کرنی۔ قرآن حکیم میں یہ واحد مقام ہے کہ جہاں پر لفظ اللہ 2 دفعہ بالکل اکٹھا آیا ہے، درمیان میں کسی اور حرف کا فاصلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو مقام ہے دعا کے حوالہ سے یہ بڑا اہم مقام ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو، مصیبت ہو، کسی پریشانی کے اندر بندہ مبتلا ہو اور وہ اللہ رب العزت سے دعا کرنا چاہتا ہو، اور کرنی بھی چاہیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا، تو اس کے جو مختلف طرز ہیں یا جن کو وظائف بھی کہا جا سکتا ہے، یہ وظیفہ جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کا ہی ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک انتہائی اہم وظیفہ علماء کرام کے تجربات سے وہ اس مقام کے اوپر دعا کرنے کا بھی ہے۔ طریقہ کار اس کا یہ کہ بندہ سورۃ الانعام کو شروع سے پڑھنا شروع کرے اور اس آیت مبارکہ پہ پہنچ کے تو ما اوتی رسول اللہ یہاں پر آ کے بندہ وقف کر لے، اور پھر درود شریف پڑھے، 3 دفعہ پڑھ لے زیادہ بہتر ہے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرے، آخر پہ پھر درود شریف پڑھے، اور پھر آگے اللہ عالم حیث یجعل رسالت، تو یہاں سے شروع کر کے سورت کو مکمل کرے۔ تو یہ بھی ایک وظیفہ ہے، دعا کا ایک انداز ہے۔ تو بڑے سارے مسائل، بڑے سارے مشکلات ان کے اندر پھنسے ہوئے افراد اس انداز میں دعا کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مشکلات حل ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ یہ لفظ اللہ کے اوپر وقف کرنا ہے، اور پھر اول آخر درود شریف پڑھتے ہوئے دعا کرنی ہے، اور پھر اللہ عالم حیث یجعل رسالت یہاں سے شروع کر کے سورت کو مکمل کر دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اللہ نے ہر بستی کے اندر مجرموں کو بڑا بنا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن یہ تو صرف ان کے سمجھنے کی حد تک ہے نا،
انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ عنقریب جو مجرم لوگ ہیں نا ان کو ذلت پہنچے گی عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں اور وہ تکبر کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ہدایت والے ہیں اور ہم جس چیز کے اوپر قائم ہے وہی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ عنقریب جو ہے ان مجرموں کو اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی، وعذاب شدید، اور شدید عذاب پہنچے گا، بما کانوا یمکرون، اس کی وجہ سے کہ جو یہ مومنوں کے خلاف دو استعمال کرتے ہیں، جو ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مومنوں کو کفر کی طرف لے جانے کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن مومن تو انشاءاللہ ان کے ہتھ کنڈوں میں آنے والے کوئی نہیں، یہ خود اپنے ہی نقصان کرتے ہیں، اپنے لیے اللہ کے ہاں ذلت تیار کرتے ہیں اور عذاب شدید کے مستحق ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔